अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप गाइडेंस। आज जिस डॉक्यूमेंट के हवाले से मैं आपसे मुखातिब हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको हीरो से ज़ीरो भी बना सकता है और ज़ीरो से हीरो भी बना सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट सिर्फ ओपन डोर तक महदूद नहीं है। आप इसको स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कहीं भी हो, मुल्क में हो या अपने मुल्क से बाहर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन होगी। तो वो कहते हैं ना कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। सो ये वाला डॉक्यूमेंट आपने हमेशा ऐसे प्रिपेयर करना है कि देखने वाला आपको जल्द से जल्द ही कॉल करे। वो कैसे? If you want to be an official, you must have an official CV. You must have a professional CV template. So जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपसे मुखातिब हूँ वो है CV. So personally I am using Europass CV. So I'm using this and I got scholarship through this document by footing with my other documents. So I'm preferring you to use this template. Otherwise, if you have any better option compared to this, then you will use your options as well. تو مجھ سے ان ٹچ رہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا اپنی سی وی جو میں نے بنائی تھی اور ابھی تک میں وہ یوز کر رہا ہوں، اور میں نے اس کے تھرو بہت سے اپرچونیٹیز اویل کیے۔ تو چلیے میں آپ کو اپنی سی وی دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سی وی کو کیسے ترتیب میں کرنا ہے۔ تو لیٹس کم وتھ می ٹو شو یو ہاؤ اٹ لکس لائک۔ تو یہ ہے میری سی وی۔ تو اس میں بہت سے ٹیمپلیٹ تھے، اس میں تقریباً 6-7 ڈیزائنز تھے، تو میں نے یہ والا ڈیزائن سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ آپ خود سے اپنا والا ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ میرا رہا ورک ایکسپیرینس، ٹھیک ہے۔ تو ورک ایکسپیرینس سے پہلے آپ نے لکھنا ہے آبجیکٹیوز۔ میں نے اس لیے ریموو کیا ہوا ہے کہ میرا سی وی بہت لینتھی ہے، اور وہ بھی میں لکھ دوں تو پھر کچھ زیادہ ہی لینتھی ہوگا، تو اس لیے میں نے وہ ریموو کر دیا ہے۔ نہ بھی لکھے تو اٹس اوکے، لیکن لکھے تو اچھا ہے، اور خاص کر جو لوگ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ تو ضرور لکھیں۔ میں تو ریسرچ اور فردر ہائر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے وہ ریموو کر دیا۔ اچھا، تو یہ رہی آپ کی جو ترتیب ہے سی وی کی کہ کیسے آپ نے فل کرنا ہے۔ تو وہ فرسٹ آپ نے لکھنا ہے آبجیکٹیوز، پھر لکھنا ہے ورک ایکسپیرینس، اور ورک ایکسپیرینس میں آپ نے دی موسٹ ریسنٹ جو ہے وہ فرسٹ لکھنا ہے، پھر اس سے جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے پھر وہ پھر آگے نیچے آتے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سارے ایسے ہی کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہ میں نے اسی طرح کیا ہوا ہے۔ پھر اب باری آتی ہے آپ کی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے تو دی موسٹ ریسنٹ وہی اسی طرح آپ نے فالو کرنا ہے، بیچلر، پھر انٹرمیڈیٹ اینڈ میٹرک، ٹھیک ہے۔ پھر ہو گیا یہ ریسرچ ڈائریکشن، اس کے بعد آتا ہے ریسرچ ڈائریکشن، ٹھیک ہے، کہ کس ریسرچ میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جب آپ کسی کو ای میل کرو گے، خاص کر جب آپ چائنا والا کو، چائنا سائٹ پہلے آپ نے ای میل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پروفیسر کو آپ ای میل کرو گے، آپ فرسٹ اس کا پروفائل چیک کرو گے کہ اس کے پروفائل اور آپ کا پروفائل الائنمنٹ رکھتی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے، اور پھر پروفیسر کا پروفائل چیک کر کے اس کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، سیم ہے تو آپ اس کو ای میل کر سکتے ہو ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے۔ تو وہ تو چائنا سی ایس سی والا سین ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ ریسرچ ڈائریکٹ سے اپنا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے پبلیکیشن، جو پبلیکیشن آپ نے کی ہے وہ ادھر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ فیوچر پبلیکیشن بھی مینشن کریں کہ میں فیوچر میں اس ڈائریکشن کی طرف جاؤں گا اور یہ میرے فیوچر پبلیکیشن ہوں گے۔ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ لکھ دو، اگر آپ نہ بھی لکھ دو تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا سی وی پہ، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد آتی ہے ڈپلوماز. تو یہ آپ دیکھ لیجیے میرے ڈپلوماز ہے. اور ڈپلوماز کے بعد ڈپلوما بھی آپ نے ویسے آپ کے پاس جتنے بھی ہے تو ہمیشہ وہ والا کرنا ہے، دی موسٹ ریسنٹ والا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے سرٹیفکیٹس. یہ میرے ہو گئے سرٹیفکیٹس. جو سرٹیفکیٹس میں نے اچیو کیے ہوئے وہ بھی میں نے لکھ دیا اس میں. اور اس کے بعد آتی ہے کانفرنس اینڈ سیمینارز. کچھ سیمینارز یا کانفرنسز یا کچھ ورکشاپس آپ نے اٹینڈ کی ہوئی ہو تو وہ بھی ادھر آپ نے لکھنے ہیں اور منشن کرنے ہیں اس کے ٹائٹلز وغیرہ اور ڈیٹس وغیرہ. پھر سیکنڈ لاسٹ میں آتی ہے اچیومنٹس. کچھ اچیومنٹس ہو، ایوارڈس ہو اینڈ اچیومنٹس لائک کسی ایگزیبیشن میں آپ نے اپلائی کی ہو اور رنر اپ رہے ہو، جو بھی ہو آپ نے اس میں اپلائی کی ہو ایگزیبیشنز میں، یا کچھ شو ہو، پروجیکٹ شو ہو، اور یا کوئی آپ نے اپنا والا پروجیکٹ اگنائٹ میں اس کے لیے اپلائی کی ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میں آتی ہے پروجیکٹ. تو آپ نے جتنے بھی پروجیکٹ ابھی تک کیے ہوئے، اگر آپ میٹرک سے آ رہے ہو، پروجیکٹ کا شوق ہے، جتنے پروجیکٹ آپ نے کیے وہ بھی لکھ دیں. پھر اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ میں کی ہو تو وہ پروجیکٹس بھی آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ڈی اے ای کی ہو تو ڈی اے میں زیادہ تر لوگ بہت پروجیکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس 3 ایئر میں پریکٹیکل زیادہ ہوتے ہیں. ایف ایس سی تو 2 ایئرز ہوتی ہے، انسٹیڈ وہ لوگ کرتے ہیں ڈی اے ای، جو میں نے بھی ڈی اے ای کی ہے الیکٹریکل. تو آپ اگر آپ نے ڈی اے ای کی ہے تو آپ وہ منشن کریں جو آپ نے پروجیکٹس اس ایئر میں کی ہے. پھر آپ نے بیچلر میں جتنے کی ہے وہ بھی آپ منشن کریں. جتنے بھی سارے آپ نے کیے ہیں ابھی تک تو وہ سارے اس پروجیکٹس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے میری سی وی کی الائنمنٹ، اور یہ ہے میرے سی وی کی جو لک آؤٹ ہے وہ بس ایسی ہے. تو اگر آپ کے پاس اس سے بہتر والا آپشنس ہے تو اوبویسلی آپ وہ فالو کریں. لیکن میں اس لیے یہ بتا رہا تھا، آپ کو دکھا رہا تھا، کیونکہ میں نے جو اسکالرشپ اویل کی ہے، اچیو کی ہے، ہرن کی ہے، وہ اسی سی وی کو میں نے سبمٹ کر کے کی ہے. اس کے ساتھ میرے اور بھی ڈاکومنٹس تھے اور یہ بھی میں نے اس کے ساتھ ایڈ کی ہوئی تھی. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ بھی کنفیوژن ہو، کچھ سوالات ہو سی وی کے حوالے سے یا کچھ اور ہو تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹیویشن لیٹر کیسے لکھنا ہے اور وہ کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ اوپن ڈور اسکالرشپ میں یہ 2 چیزیں بہت ہی ضروری ہے. ایک آپ کا ہو گیا سی وی، دوسرا ہے موٹیویشن لیٹر. ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت ہی ضروری ہے. تو آپ نے اس پہ کام کرنا ہے اور بیسٹ سے بیسٹ طریقے سے یہ چیزیں اپنے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.